محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. ریاست میں سافٹ ویئر ریگولیشن لانے والے ریاستی وزیر کے ٹی آر سے بودھن رکن اسمبلی شکیل احمد نے ملاقات کرتے ہوئے ان کی قائدانہ صلاحیت کی ستائش. کورونا وبا کے حالات میں بھی رکن قانون ساز کونسل و صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا صاحبہ کی خدمات قابل تعریف. زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ، میئر نیتو کرن، زیڈ پی ٹی سی باجیڈی جگن. آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کی حرکیاتی خدمات سے متاثر ہو کر دیگر پارٹیوں کے قائدین نے کی ٹی آر ایس میں شمولیت حاصل. نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجیڈی گوردھن کی رہائش گاہ میں عوامی نمائندوں کا ہجوم نظر آیا. عاشق جوڑے نے بغاوت کر کے کی شادی. محکمہ پولیس نے دونوں کے والدین کو ملا کر کی کونسلنگ. وہ نئے جوڑے کو شادی شدہ زندگی کے لیے دیے مشورے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. حادثاتی طور پر آٹو نگر کے گوڈاؤن میں گزشتہ شب آتش زدگی کا خوفناک واقعہ. فائر بریگیڈ و مقامی عوام کی مستحدی کے سبب آگ پر پایا گیا قابو، لیکن اس طرح کے واقعات حکومت کے ادارے پر اٹھا رہے ہیں کئی سوال. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. کورونا وبا کے حالات میں رکن قانون ساز کونسل صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا صاحبہ کی خدمات قابل تعریف. رکن قانون ساز کونسل و صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا صاحبہ کی جانب سے سرکاری جنرل ہاسپٹل نظام آباد میں غریب مستحق مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کے لیے آغاز کردہ ایک وقت کا کھانے کی تقسیم پروگرام کے 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج نظام آباد میں ضلع پریشد کے مالی منصوبے کے ممبر باجیڈی جگن موہن نے ضلع پریشد چیئرمین وٹھل راؤ، شہر کے میئر نیتو کرن شیکھر اور ضلع کے صدر ایگا گنگا ریڈی، ضلع کے جاگرتی کے صدر اونتی راؤ کے ہمراہ نومنتخب ایم ایل سی کے کویتا صاحبہ کی جانب سے جنرل ہاسپٹل میں فراہم کردہ مفت کھانے کی تقسیم پروگرام کے 3 سال مکمل ہونے پر انہوں نے کیک کٹ کرنے کے بعد ہاسپٹل میں موجود مریضوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ جنرل ہاسپٹل نظام آباد میں موجود غریب مستحق مریضوں کے افراد خاندان کے لیے مفت کھانا تقسیم کر کے عوام کا دل جیتنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے حالات ہونے کے باوجود بھی ایم ایل سی کے کویتا صاحبہ کی جانب سے مفت کھانے کی تقسیم میں کوئی رکاوٹ کو نہیں آنے دیا، بلکہ پہلے کے بنسبت جنرل ہاسپٹل میں موجود غریب مریضوں کے رشتہ داروں کے لیے کھانے کی تقسیم پروگرام کو جاری رکھنے کا انکشاف کیا. جو غریب اور جو پریشان جو مصیبت لوگوں کے ساتھ جو کھڑے رہتا ہے، یقیناً ویسے لیڈر پر ہم کو جو ہے بڑا فخر ہوتا ہے. تو آج یہ بات ثابت ہوئی. محترمہ کویتا صاحبہ نے آج 3 سال پہلے دواخانے میں وزٹ کی تھی اور وزٹ کر کے یہ محسوس کیا کہ جو ہے غریب عوام کو جو مریضوں کو جو ضرورت ہے کھانا کھلانے کی، تو آپ نے جو ہے اسٹینڈ کا جو ہے آغاز کیا اور 3 سال مکمل ہوئے. اور یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو 3 سال میں لاکھوں لوگ جو ہے جو بھوکے تھے ان لوگوں کو جو ہے کھانے سے استفادہ ہوا. یہی بہت بڑا کارنامہ ہے. میں نے آج تک اپنی یقیناً اس نہ تلنگانہ کی پالیٹکس میں نہ اس ملک کی پالیٹکس میں جو ہے ایسے لیڈرز کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور ایک کے سی آر صاحب ہے جو تلنگانہ کی مہاتما ہیں، انہوں نے اپنے اسکیموں کے ذریعے غریب عوام کو جو ہے فائدہ پہنچا رہی، تمام طبقات کے عوام کو پہنچا جائے. اور ہماری محترمہ کویتا صاحبہ جب اپنے عہدے پہ جب ایم پی تھی تو بھی یہی کام چل رہا تھا، اور جب ایم پی نہیں تھی تو بھی یہی کام چل رہا ہے. تو یقیناً ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے. اور ہم قریب
محترمہ کویتا صاحبہ نے جو ہے MLC جیت کر یقیناً پھر ایک بار نظام آباد میں جو ہے ترقی کاموں کے لیے قدم رکھا ہے۔ اس پروگرام میں ضلع کے جاگرتی صدر اونتی راؤ علیم، نوڈا چیئرمین پربھاکر، نرالا سدھاکر، نظام آباد کے کارپوریٹرز، قائدین و کارکنان نے بھاری تعداد میں شرکت کی۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کی حرکیاتی خدمات سے متاثر ہو کر کانگریس و تیلگو دیشم کے قائدین نے TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کی قیادت میں شہر میں جاری کردہ ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر کانگریس اور TDP کے قائدین شیخ آصف، چلکا راجو، MD آصف، نصیر الدین اور دیگر 100 ساتھیوں کے ہمراہ حیدرآباد میں موجود رکن اسمبلی آرمور PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کی موجودگی میں TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر انہوں نے TRS پارٹی میں شامل ہونے والے قائدین کو پارٹی کھنڈوا پہنا کر استقبال کیا۔ اس موقع پر پیرگیٹ کے سابق وارڈ ممبر آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اختیار آنے کے بعد ریاست تلنگانہ کی حکومت اور آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کی جانب سے جاری ترقیاتی و فلاحی اسکیمات سے متاثر ہو کر TRS پارٹی میں شمولیت ہونے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں TRS قائدین پنڈت پون، کونسلر بنڈاری پرساد و دیگر نے شرکت کی۔ حادثاتی طور پر آٹو نگر کے گوڈاؤن میں گزشتہ شب آتش زدگی کا خوفناک واقعہ، فائر بریگیڈ و مقامی عوام کی مستحدی کے سبب آگ پر پایا گیا قابو، لیکن اس طرح کے واقعات حکومت کے ادارے پر اٹھا رہے ہیں کئی سوال۔ آج شہر نظام آباد کے آٹو نگر کے وہ علاقے جہاں کئی بڑے بڑے فیکٹری اور کارخانے موجود ہیں، اسی علاقے میں موجود ایک ویسٹیج پلاسٹک کے گوڈاؤن میں صبح کے اولین ساعتوں میں آگ لگ گئی، جس کو دیکھ کر مقامی عوام نے اس گوڈاؤن کے مالک کو اس بات کی اطلاع دی، جس پر فائر بریگیڈ اور مالک نے اس آگ کو بجھانے کی کئی کوششیں کی مگر وہ اس آگ کو بجھا نہ سکے۔ جب تک آگ ان کے قابو میں آئی تب تک تمام گوڈاؤن خاک تر ہو چکا تھا۔ روشن ٹی وی سے بات کرتے ہوئے مالک شیخ عبد القادر نے بتایا کہ گوڈاؤن میں 5 لاکھ تک کا پلاسٹک اور لوہا موجود تھا جو کہ پوری طرح جل گیا۔ اس کے علاوہ تمام گوڈاؤن کی چھت اور دیوار آگ کی وجہ سے ناکارہ ہو چکی ہے۔ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن یہ گوڈاؤن پوری طرح ناکارہ ہو گیا۔ مالک کے مطابق ان کو 10 سے 15 لاکھ کا نقصان ہوا، جس پر ان کے افراد خاندان اور مقامی عوام کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات حکومت کے اداروں کے ناکام و نااہلی کی مثال ہے، کیونکہ جہاں پر کہیں بھی کاروبار کے لیے فائر اینڈ سیفٹی لائسنس طلب کیا جاتا ہے، وہیں ہر شہر کے مرکز یا آبادی والے علاقے میں اس طرح کے انڈسٹریل علاقے میں ہونے والے حادثات حکومت کی نااہلی کو ثابت کریں۔ 10 لاکھ روپے تک کا نقصان ہوا، 9 سے 10 لاکھ میٹیریل کا اور شٹ کا ملا کے جو را میٹیریل تھا، جو پلاسٹک جو ویسٹ ہوتا جو اسکریپ تھا، وہ ایک 4 سے 5 لاکھ کی ملکیت تھی، اور جو سو باقی کے جو شٹ تھے جو کہ ٹین وغیرہ جل گئے، بس وہ حساب سے جو سو فائر بریگیڈ کے 3 گاڑی آئے تھے، وہ لوگ جو سو 6-7 گاڑی لا کے ڈالے تو آگ کیا ہے بجھنے میں ہوا چلی گئی، آجو بازو کہیں پہ نقصانات نہیں ہوئے کوئی چیز کی، الحمدللہ کسی کا جانی وغیرہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آگ کو جو سو بجھا دیا گیا، تھوڑا سا پلاسٹک کا جل گیا، شٹ جل گیا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر تنظیم محفل درود شریف ماکلور میں زیارت، مہم مبارک و تبرکات کا کامیاب انعقاد، روح پرور منظر، ماکلور و اس کے آس پاس کے دیہاتوں کے عوام نے کیا استفادہ۔ تنظیم محفل درود شریف کی جانب سے حضرت سید یوسف قادری چشتی الرفاعی کی زیر نگرانی آج ماکلور میں شیخ جمیل صاحب کے مکان جو کہ نئی آبادی میں موجود ہے، ان کے مکان پر زیارت، مہم مبارک اور تبرکات کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر نہ صرف ماکلور بلکہ آس پاس کے دیہاتوں کے عوام نے اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ سرزمین ماکلور پر تنظیم محفل درود کی جانب سے جو زیارتوں کا اہتمام کیا گیا تھا، الحمدللہ وہ آج صبح 11 بجے 12 تبرکات کی زیارت کا ابتدا ہوا ہے، اور بہت بہت شکر گزار کہ یہاں کے نوجوان اور یہاں کے کیمرہ مین ہمارے کیا نام ان کا شکر صاحب کا، جنہوں نے اس کو نیوز کے طور پر ہر گھر کے اندر پہنچایا۔ میں عوام الناس سے گزارش کروں گا کہ وہ کثیر تعداد میں آ کے زیارت آثار مبارک کرے۔
اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ موضع مقلور کو ہمیشہ شاد اور آبادگی میں امن و امان کے اندر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضلع نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے آج کیمپ آفس میں زرعی کوآپریٹو سوسائٹی، ریونیو، سول سپلائز، DRDO و دیگر عہدیداران کے ساتھ سیل کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا۔ ضلع نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے آج کیمپ آفس میں زرعی کوآپریٹو سوسائٹی، ریونیو، سول سپلائز، DRDO و دیگر عہدیداران سے سیل کانفرنس کا انعقاد عمل میں لا کر ضلع کے کسانوں کی جانب سے حاصل کردہ دھان کا ذخیرہ اور دیگر اہم نکات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں حاصل کردہ FA2 دھان کے ذخیرے کو بغیر کرتا کے لینے کے لیے کارروائی کرنے کی پہل کرنے کا اظہار کرتے ہوئے اب تک ضلع میں 2 لاکھ میٹرک ٹن دھان کے ذخیرے کو حاصل کرنے کا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ فصلوں کی کٹوائی سے پہلے ہارویسٹ مشین کو درست کرتے ہوئے یعنی مشین کی رفتار A2 یا A3 میں بلوویز رفتار 19 یا 26 میں رکھ کر کٹوائی کرنے پر FA2 ذخیرہ حاصل ہونے کے لیے کہتے ہوئے کہا کہ ذخیرہ خریداری مرکز پر آنے کے بعد زرعی عہدیدار اس کا معائنہ کر صحیح مقدار کے ذخیرے کو FA2 اگر صحیح مقدار کا ذخیرہ نہ ہو تو کرتا کے تعلق سے تاکید کیا جائے گا، اور رائس مل مالکین بھی زرعی عہدیداران کی جانب سے جاری تصدیق شدہ دستاویز کے تحت کسانوں سے دھان کے ذخیرے کو حاصل کرنے کے لیے کہا کہ اگر کرتا کے نام پر کسان کو پریشان کرنے والے کے خلاف کارروائی کرنے کا انکشاف کیا، درج ذیل نمبرات پر ربط پیدا کرنے کا انکشاف کیا، 1800425664 پر یا 7382609775 پر ربط پیدا کرے۔ حیدرآباد میں بین الاقوامی سطح کے فلم سٹی کی تعمیر 1500 تا 2000 ایکڑ اراضی مختص۔ چیف منسٹر کا فلمی شخصیتوں سے ملاقات کے بعد اعلان۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ حیدرآباد کے نوئی علاقے میں بین الاقوامی سطح کا فلم سٹی تعمیر کیا جائے گا اور اس کے لیے 1500 تا 2000 ایکڑ اراضی مختص کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ فلمی صنعت کی مشہور شخصیتیں اور عہدیداروں کا ایک وفد بلغاریہ جا کر وہاں کے فلم سٹی کا معائنہ کرے گا۔ سنیما سٹی آف حیدرآباد کی تعمیر کے لیے تجاویز تیار کرنے چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انلاک کے دوران فلم کی شوقین اور تھیٹروں کے آغاز کا چیف منسٹر نے اعلان کیا۔ فلمی صنعت کی مشہور شخصیتوں چرنجیوی، ناگرجنا اور دیگر نے آج پرگتی بھون میں چیف منسٹر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تلنگانہ میں فلم صنعت کی ترقی اور توسیع پر بات چیت کی گئی۔ R&B کے وزیر ویملا پرشانت ریڈی، منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر B ونود کمار، رکن راجیہ سبھا جے سنتوش کمار، حکومت کے مشیر راجیو شرما، سیکریٹری سمیش کمار، پرنسپل سیکریٹریز نرسنگ راؤ، راما کرشنا راؤ، شیشادری اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ چیف منسٹر نے اس موقع پر کہا کہ تلنگانہ میں فلمی صنعت سے راست اور بالواسطہ طور پر 10 لاکھ افراد کو روزگار حاصل ہو رہا ہے۔ کورونا کی وجہ سے نافذ لاک ڈاؤن سے فلم کی شوٹنگ رک گئی اور تھیٹرز بھی بند ہونے کی وجہ سے کئی لوگ روزگار سے محروم ہو گئے اور انہیں معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست میں کورونا کی صورتحال اب بہتر ہو رہی ہے، اسی لیے فلموں کے شوٹنگ شروع کرنے اور تھیٹرز کو کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حیدرآباد میں تعمیر کیے جانے والے فلم سٹی میں بین الاقوامی معیار کی تمام سہولتیں، اسٹوڈیوز، ایراسٹرپ تعمیر کی جائے گی۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی جانب سے نظام آباد کامرڈی عازمین حج 2021 کے لیے آن لائن کا آغاز۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی آج ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی جس میں حج 2021 کے لیے عازمین کے لیے آن لائن درخواست اور حج فارم کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مولانا عبدالقاسمی صدر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی، محمد حبیب احمد جنرل سیکریٹری، حافظ محمد لئی خان ریاستی رکن حج کمیٹی نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج 2021 کے لیے درخواست قبول کرنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ اس ضمن میں متحدہ ضلع نظام آباد و کاماریڈی کے عازمین کے لیے آن لائن درخواستوں کا انتقال شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ حج 2021 کے درخواست فارم کی خانہ پوری و آن لائن کی سہولت 7 نومبر 2020 تا 10 دسمبر 2020 تک دفتر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی مستعد پورہ پر صبح 11 بجے سے 5 بجے شام تک رہے گی۔ تمام عازمین حج 2021 سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے پاسپورٹ، ماہ 1 عدد فوٹوز، بینک پاس بک، آدھار کارڈ، ATM کارڈ، بلڈ گروپ،
पैन कार्ड के साथ दफ्तर हजा पर तशरीफ लाकर हज फॉर्म ऑनलाइन करवा ले। मज़ीद तफसीलात के लिए मोहम्मद हबीब अहमद 9440037101, आबिद कासमी 9440502059, मोहम्मद अफरोज अहमद 9912433426 पर रब्त कायम कर सकते हैं। इस मौके पर तारिक अंसारी, रुकन हज कमेटी व रियासती सेक्रेटरी TRS मोहम्मद साजिद, असदुल्ला खान, मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, अबूद बिन सईद, सद मुबशिर, मोहम्मद अफरोज अहमद, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सलमान फारूकी के अलावा हज्जाज अकराम भी मौजूद थे। ज़िला निज़ामाबाद और ज़िला कामारेड्डी के आज़िमीन और आज़िमात को निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से इत्तला किया जाता है। अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह का करम है कि साल गुज़िश्ता करोना वायरस की वजह से हज जैसी मुबारक इबादत से लोग महरूम रहे हैं, लेकिन इस साल हज 2021 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से उसके गाइडलाइंस और रहनुमा खतूत जारी हुए हैं। तो इसलिए हम इत्तला करना चाहते हैं, हज 2021 में जाने वाले अहबाब और उसके ख्वाहिशमंद हजरात 7 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर 2020 तक अपने फार्म जमा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2021 के लिए सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से कुछ गाइडलाइंस आए हैं और उसमें सबसे अहम ये है कि इस बार करोना वायरस की वजह से 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और इसी तरह 18 साल से कम उम्र के बच्चे शायद इस साल वो लोग हज नहीं कर सकेंगे। वबा के असर के तहत उन लोगों ने ऐसा नए गाइडलाइंस इस बार निकाले हैं और अखराजात में भी कुछ इजाफा होगा। लेकिन जो लोग गुज़िश्ता में हज के लिए जिनका कुरान में नाम आया था, वबा की वजह से हज नहीं हो सका। हज नहीं होने से मुराद बैरून मुमालिक के लोगों को उन्होंने सफ़र की इजाज़त नहीं दी थी हज पर आने की, और लॉकडाउन था, शायद परवाज़ भी पूरे हवाई जहाज़ भी बंद थे, लोग नहीं जा सके, कम तादाद में लोगों ने हज किया। लेकिन इस बार अल्लाह का शुक्र है कि 2021 हिजरी 1422 का आइंदा साल का हज जो होने वाला है, उसके लिए फार्मों की खानापुरी का आगाज़ ऑनलाइन 7 नवंबर से दिसंबर की 10 तारीख तक रखा गया है। जो लोग हज का इरादा रखते हैं वो अपनी खानापुरी ऑनलाइन के ज़रिए से पुर करें। जगतियाल में मानवा सेवा कमेटी के ज़ेर एहतिमाम बैन मजहबी मुलाकात व ताम का कामयाब प्रोग्राम। सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और इस कुंबे से मोहब्बत करने वाला अल्लाह के नज़दीक महबूब इंसान है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर इमाम व खतीब जामे मस्जिद व सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने खिताब करते हुए कहा। मज़ीद कहा कि सारे इंसान अपने मजहब और अपने रीतो रिवाज के बावजूद सबकी रगों में एक ही खून दौड़ रहे हैं। मानवता सेवा समिति का मकसद यही है कि हम आपस में एक दूसरे को अपना वतनी और इंसानी भाई समझे। आज इंसानियत खत्म होती जा रही है, मोहब्बत, अमन व अमान का नामो निशान मिटता जा रहा है। हालांकि इस मुल्क में असास और बुनियादी बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब थी। इसी की जानिब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतों को ये पैगाम दिया है कि इंसान को इंसान की मदद करना, मजलूमों की मदद करना चाहिए। इस मुल्क की तरक्की भी इन्हीं अहकामात पर अमल करने में है। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने से जनाजा गुजरा जो यहूदी का था। आपने खड़े होकर इसका एजाज किया तो साहबा ने बताया कि ये एक यहूदी का जनाजा है। तो हुजूर ने फरमाया कि क्या वो इंसान नहीं है जिससे ये पैगाम देना चाहते थे कि बहैसियत इंसान सब बराबर है। इंसानियत की बुनियाद पर इंसानों से इज्जत व एहतराम का मामला करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने ला फजलुल अरबी अला अजमी कहकर वाज़े कर दिया कि जात पात, मालो दौलत, हुस्न व जमाल या रंग व नस्ल और अरबी व अजमी होने या किसी भी वजह से इंसानों को इम्तियाज और खुसूसियत हासिल नहीं हो सकता, बल्कि इंसानियत में सब लोग बराबर है। हमें चाहिए कि अपने अंदर पाए जाने वाली गलत फहमियों को दूर करे
बढ़े और एक दूसरे के साथ हमदर्दी, प्यार व मोहब्बत और एतमाद के साथ जिंदगी गुजारे। इसी से हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। हिंदुस्तान हमारा प्यारा मुल्क है और यहाँ के मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आ रही। ये बात हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दी थी। मानवता का संदेश आज यही है कि हम आपस में एक है, चाहे हमारा मजहब अलग हो, लेकिन इंसानियत में हम लोग बराबर है। लंगर के निजाम ओवर सिस्टम से आपसी दूरियां खत्म होंगी और हमारे दरमियान मोहब्बत आम होगी। अपने वतनी भाइयों से गुर्बत बढ़ेगी। अल्लाह के नजदीक सारे इंसान बराबर है। हमारे नबी का काम तो यही था कि सलाम इस पर जो गिरतों को उठाए, सलाम इस पर जो बिछड़ों को मिलाए, सलाम इस पर जो रोतों को हंसाए। हमारी इस तंजीम मानवता सेवा समिति का मकसद भी यही है। इस मौके पर मानवता पब्लिक सेवा निजामाबाद के जिम्मेदारान मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी, मौलाना अरशद अली कासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, जनाब शमसुद्दीन, जनाब ताहिर के अलावा मुकामी मुस्लिम व गैर मुस्लिम कायदीन, नरसिंह, बी गोवर्धन, मीर काजिम अली, शरीफुद्दीन, इमादुद्दीन, अब्दुल रशीद, इम्मे कदीर के अलावा अवाम ने शिरकत और सब मुस्लिम व गैर मुस्लिमों ने साथ मिलकर दोपहर का खाना खाया और खुशी का इजहार किया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरे डी गोवर्धन ने इंदौर अंग्रेजी शायर चंद्रशेखर की नज़्मों की किताब की रस्म इजराई अमल में लाई। इंदौर अंग्रेजी शायर चंद्रशेखर पेंदोंटी ने अंग्रेजी नज़्मों को बैनुल-अक़वामी सतह के पेरल्स में अंग्रेजी नज़्मों की अशात अमल में लाने के बावजूद असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। इसी तरह से वाइब्रेंट वेरेसेस की सतह पर भी तंजीमों के अशात अमल में लाने पर आज निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरे डी गोवर्धन ने अपनी रिहाइशगाह में 2 बैनुल-अक़वामी नज़्मों का इफ्तिताह अमल में लाकर मलकापुर से ताल्लुक़ रखने वाले इंदौर शायर चंद्रशेखर बैनुल-अक़वामी सतह पर अंग्रेजी शायर के तौर पर मशहूर व मारूफ नाम हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में जिले के सदर माधवेदी कुमार, एसोसिएट सदर मोहन, नायब सदर डी राजू व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा में हुकूमतों की पॉलिसी के खिलाफ धरना और दस्तखती मुहिम का आगाज। बांसवाड़ा में रियासती हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से अम्बेडकर चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। तफसीलात के बमौजिब कांग्रेस पार्टी साबिक़ा रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर जिले सदर कांग्रेस पार्टी कॉमेडी कैलाश श्रीनिवास की ज़ेर निगरानी में रियासत गिर सतह पर धरना प्रोग्राम के तहत किसान मजदूर बचाओ दिवस और दस्तखती मुहिम का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर जिले कॉमेडी कांग्रेस पार्टी कैलाश श्रीनिवास ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलसल 2 माह से हुकूमत के ज़रूरी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत खामोश तमाशा इख्तियार कर रही है और आज बारीक धान की फसलों को कीड़े लगने की वजह से काश्त मुतासिर हो रही है, जबकि हुकूमत ने किसानों को बारीक धान की काश्त करने की हिदायत दी, लेकिन अभी तक खरीदी मराकज़ कायम नहीं हुए, जिसकी वजह से किसानों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धान की काश्त से किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी इसकी पाबजाई कर और हल्दी, मकई और धान के किसानों के साथ इंसाफ करे। इस मौके पर हल्के बांसवाड़ा इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के बलराज, कामरेडी टाउन सदर मल्ला राजू, सीनियर कायद अली बिन अब्दुल्ला, अब्दुल खालिद, साबिक़ नायब सरपंच असद बिन मोहसिन, श्रीनु और किसान व अवाम मौजूद थी। అప్పులు తెచ్చుకొని మరి పండిస్తే నకిలీ విత్తనాలతో పత్తి పంట పండక సన్నబడ్లేస్తే దోమకాటు గురై పంట మొత్తం చెడిపోయి వర్షపాతం ఎక్కువై మొత్తం ఆ వడ్లు పడిపోయినాయి, మొత్తం నీళ్ళలో మునిగిపోయినట్టు అయిపోయినాయి. వాళ్లకు ఈ రోజు ఏదైతే సన్న వడ్లకు 30,000 రూపాయలు చొప్పున ఏదైతే నష్టపోయిన రైతుకు, అలాగే పత్తి పండించి నష్టపోయిన రైతుకు 50,000 చొప్పున ప్రభుత్వం వెంటనే వాళ్లకు ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలి, లేకుండా రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునే విధంగా। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली एरियटला मंडल के एमपीपी कोलपायका उपेंद्रा ने मौजे तुर्ती में रियासती वजीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा फंड से सीसी रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया।
ضلع نظام آباد بالکنڈ حلقہ اسمبلی ایرگٹلا منڈل کے MP کولپیکا اپیندرا نے مقامی سرپنچ کنڈا نوین کی ہمراہ موضع تورتی میں CC روڈ تعمیری کاموں کے لیے مختص جگہ پر خصوصی پوجا پاٹ انجام دے گئے CC روڈ تعمیری کاموں کا آغاز عمل میں لایا۔ اس موقع پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی کی کامیاب نمائندگی و کوششوں کے سبب موضع کی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ منظور کر کے عوام کو سہولیات پہنچانے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہی کم وقت میں موضع کی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ منظور کروا کر CC روڈ تعمیری کاموں کو تیزی کے ساتھ عمل میں لانے پر ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کیا۔ اس پروگرام میں سابقہ منڈل کوآپشن ممبر، وارڈ ممبر، TRS قائدین، دیہی ترقیاتی کمیٹی ممبر، جنرل سیکرٹری و دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے 1607 نئے معاملات درج۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے مثبت معاملات میں اضافہ جاری ہے کیونکہ ریاست میں 1607 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر 2,48,891 ہو گئی ہے۔ ریاست میں بحیثیت مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر 1,372 ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 6 اموات ہوئے ہیں۔ ہفتے کو محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں اموات کی شرح 0.55% ہے، جبکہ ملک گیر سطح پر اموات کی شرح 1.5%۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,644 کووڈ-19 کے معائنے کیے گئے، تاہم 535 نمونوں کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ بحیثیت مجموعی 45.75 لاکھ نمونوں کی جانچ ریاست میں اس مرض کے پھیلنے کے بعد سے کی گئی ہے۔ GHMC حدود میں 296 نئے معاملات درج کیے گئے۔ ضلع رنگا ریڈی میں 115، میڈچل ملکاجگری میں 113 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب۔ جو بائیڈن نے آخر کار امریکہ کے صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن فتح حاصل کی ہے اور ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اس طرح کئی دنوں سے جاری تجسس ختم ہو گیا۔ پینسلوانیا کے نتیجے کے ساتھ ہی بائیڈن کو امریکہ کے صدر بننے کے لیے درکار الیکٹورل کالج ووٹس حاصل ہو گئے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ڈیموکریٹس کے کیمپ میں جشن شروع ہو گیا اور بائیڈن کے حامی خوشیاں مناتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ تمام امریکیوں کے صدر ہوں گے۔ ان کی نائب صدارتی امیدوار کملا ہیرس، جن کا تعلق ہندوستان سے، ملک کی پہلی نائب صدر چن لی گئی ہیں۔ تاہم ٹرمپ نے میڈیا اداروں کی رپورٹس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور وہ قانونی لڑائی لڑیں گے۔ LRS اسکیم پر ہائی کورٹ کی تنقید، حکومت سے وضاحت طلب۔ کس قانون کے تحت حکومت کو اختیار مفاد عامہ کی درخواستوں کی سماعت۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے غیر منظور لے آؤٹس کو باقاعدہ بنانے سے متعلق حکومت کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ حکومت نے جیو 131 کے ذریعے لے آؤٹس کو باقاعدہ بنانے کی اسکیم کا اعلان کیا۔ چیف جسٹس رگھویندر سنگھ چوہان اور جسٹس P وجے سین ریڈی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے حکومت سے سوال کیا کہ کس قانون کے تحت غیر مجاز لے آؤٹس کو باقاعدہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے کس قانون کے تحت اس سلسلے میں جیو جاری کیا۔ چیف جسٹس نے حال ہی میں حیدرآباد اور ورنگل شہروں میں سیلاب کے بڑے پیمانے پر تباہی اور مختلف کالونیوں کے متاثرہ ہونے کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جیو کی اجرائی کا طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اس اسکیم سے لے آؤٹس ڈیولپرز اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ LRS اسکیم ہر 5 یا 6 سال میں ایک بار متعارف کی جاتی ہے۔ 2008 اور 2015 کے بعد 2020 میں اسکیم متعارف کی گئی۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے سوال کیا کہ جب حکومت خود LRS اور BPS اسکیم کے ذریعے غیر مجاز تعمیرات اور لے آؤٹس کو باقاعدہ بنا رہی ہے تو کس طرح ڈیولپرز اور خریداروں کو قواعد کی پابندی کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جیو 131 کے تحت تمام غیر منظورہ لے آؤٹس کو باقاعدہ بنایا جا رہا ہے۔ پولیس کمشنر کارتیکیا کا فیس بک CEO کو مکتوب۔ ضلع کلکٹر مسٹر نارائن ریڈی کے نام سے فرضی فیس بک اکاؤنٹ تیار کرتے ہوئے رقم وصول کرنے کی اطلاعات پر ضلع کلکٹر مسٹر نارائن ریڈی نے پولیس کمشنر مسٹر کارتیکیا کو IPC ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کرنے کی ہدایت دی تھی۔
जिस पर पुलिस ने इस खुसूस में एक मुकदमा दर्ज करते हुए फेसबुक के CEO जोकर भार्गव को एक मकतूब रवाना करते हुए ये फेसबुक कब और किस तारीख के रोज तैयार की गई और किसके नाम से अकाउंट खोला गया तमाम तफसीलात फराहम करने की ख्वाहिश की। पुलिस ने फेसबुक के CEO के जवाब की मुंतजिर है। फेसबुक के CEO का मकतूब वसूल होते ही तमाम तफसीलात मंजर-ए-आम पर आने के इम्कानात थे और इसके बाद पुलिस मुतालिका शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के इम्कानात थे। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की रिहाइशगाह में आज TRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान की हलचल नजर आई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की रिहाइशगाह में आज TRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान की हलचल नजर आई। इस मौके पर दीगर मौज़े के कारकुनान ने अपने मसाइल के ताल्लुक से वाकिफियत करवाने पर रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन इन्हें फौरी तौर पर हल करने के ताल्लुक से कहते हुए कहा कि तमाम कारकुनान पार्टी की तरक्की के लिए मेहनत करते हुए हर हमेशा पार्टी के दीगर प्रोग्राम्स में हाजिर होकर पार्टी की जानिब से मुनक़्क़िद करदा प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने का इंकशाफ किया। अमेज़न वेब सर्विस के तहत रियासत को 20,761 करोड़ भारी सरमाया हासिल होने पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR को बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की जानिब से अमेज़न वेब सर्विस के तहत तेलंगाना रियासत को 20,761 करोड़ भारी सरमाया हासिल करने पर IT वजीर KTR की अजीम तरीन कामयाबी हासिल करने पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने मुबारकबाद पेश की। आशिक जोड़े ने बगावत करके की शादी, महकमे पुलिस ने दोनों के वालिदैन को मिलाकर की काउंसलिंग, वो नए जोड़े को शादीशुदा जिंदगी के लिए दिए मशवरे और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जकरानपल्ली मंडल मौजे तुर्ती कोंडा प्रशांत राज और रचना गुज़िश्ता कई दिनों से मोहब्बत में मुब्तला रहने पर इन्होंने अपने अफराद खानदान को राजी करने की कोशिश करने के बावजूद इनकार करने पर इन्होंने अपने साथियों के हमरा पोचमपाड़ के मंदिर में अपने साथियों की मदद से एक दूसरे को फूलमाला पहनाकर शादी कर ली, जिससे जकरानपल्ली पुलिस ने दोनों को काउंसलिंग देकर इनके वालिदैन को रजाबंद करवा के बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी गुजारने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में चिकला, चंदू, सूर्या, संदीप, विशाल, साई, भूमेश, नरेंद्र व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत में सॉफ्टवेयर रेगुलेशन लाने वाले रियासती वजीर KTR से बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने मुलाकात करते हुए इनकी कायदाना सलाहियत की सताइश। कोरोना वबा के हालात में भी रुकन कानून साज कौंसिल व सदर तेलंगाना जागृति के कविता साहिबा की खिदमत काबिल तारीफ। ZP चेयरमैन विठल राव, मेयर नीतू किरण, ZPTC बाजरेड्डी जगन। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमत से मुतासिर होकर दीगर पार्टियों के कायदीन ने की TRS में शमूलियत हासिल। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की रिहाइशगाह में अवामी नुमाइंदों का हुजूम नजर आया। आशिक जोड़े ने बगावत करके की शादी, महकमे पुलिस ने दोनों के वालिदैन को मिलाकर की काउंसलिंग, वो नए जोड़े को शादीशुदा जिंदगी के लिए दिए मशवरे और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हादसाती तौर पर आटोनगर के गोडाउन में गुज़िश्ता शब आतिश ज़दगी का खौफनाक वाक़या, फायर ब्रिगेड व मुकामी अवाम की मुस्तैदी के सबब आग पर पाया गया काबू, लेकिन इस तरह के वाक़यात हुकूमत के इदारे पर उठा रहे कई सवाल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।